بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف، جن میں عورتوں کی ہنسی بھی شامل ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھیلنے کودنے، ہنسنے اور رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں، اور کبھی کبھی کسی مرد یا عورت کی لاش مندر کے قریب پڑی ملتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عبادت گاہ کے اندر جرائم پیشہ لوگوں کا بھی ٹھکانہ ہو، لیکن پولیس کا کوئی آدمی اس کے اندر نہیں جاتا۔ تو آپ کا یہ خیال ہے کہ گمشدہ بچی اس مندر کا شکار ہو گئی ہوگی؟ ہو سکتا ہے، شمس الحق نے کہا، لیکن 10-11 سال کی بچی اکیلی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ میرا شک یہ ہے کہ اسے اغوا کر کے مندر میں چھپایا گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اغوا کرنے والا اکیلا نہیں ہوگا، یہ بردہ فروشوں اور رہزنوں کا گروہ ہوگا۔ یہ لوگ یہاں سے جا چکے ہوں گے یا 2-4 دنوں بعد چلے جائیں گے۔ میں ایک بچی کی خاطر اپنے آپ کو یا تمہیں یا تھانے کے کسی بھی آدمی کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ ایک طرف شمس الحق مجھے میرے فرائض کے متعلق لیکچر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم پولیس آفیسر بننے کے قابل ہی نہیں، اور دوسری طرف وہ کہتا تھا کہ بردہ فروشوں کا گروہ بن مندر میں چھپا ہوا ہے تو چھپا رہے۔ اس نے مندر کے متعلق چند اور ڈراؤنی سی باتیں سنائیں اور کہنے لگا، یہ میرا اور تمہارا راز ہے کہ گمشدہ بچی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میرا ذہن ابھی کچا تھا، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے بچی کی گمشدگی کے متعلق جو کہا وہ میں نے مان لیا، لیکن مندر کے متعلق میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا۔ میں بھوت پریت اور اسیب کو ماننے والا آدمی تھا۔ جن بھوت ہمارے علاقے میں بھی بہت مشہور تھے۔ ہمارے تھانے میں ایک آسامی ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ وہ تھا تو مسلمان، لیکن ہر برا کام کرتا تھا، شراب پیتا اور چٹا گانگ جا کر جوا کھیلا کرتا تھا۔ کوئی عادی مجرم حوالات میں آ جاتا تو اس کے ساتھ دوستی کر لیتا تھا۔ اس کا نام احمد علی ولد عبداللہ تھا۔ سب اسے علی کہتے تھے۔ اس کا قد چھوٹا ناٹا سا تھا، جسم گٹھا ہوا، زندہ دل، پھرتیلا اور دلیر تھا۔ اسامیوں کی طرح اس کا رنگ گورا تھا۔ اس کے پرانے ساتھی مجھے اس کی دلیری کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ عمر میں مجھ سے 10-11 سال بڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بن مندر میں کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے سب انسپیکٹر صاحب نے آپ کو بڑی خوفناک باتیں سنائی ہوں گی، اس نے شگفتہ لہجے میں کہا، اور انہوں نے آپ کو ڈرایا ہوگا کہ وہاں نہ جانا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن سب انسپیکٹر صاحب کو پتہ نہ چلے۔ یہ صاحب جن کا نام شمس الحق ہے، علم اور عقل کی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن دل کے بہت کمزور ہیں۔ ڈاکوؤں اور رہزنوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ خطرے والے کسی کیس کی تفتیش ASI کو دے دیں۔ ان کی اکثر تفتیش میں کیا کرتا ہوں۔ تھانے کے اندر بیٹھ کر یہ شعر ہیں، تو کیا یہ مندر اسیبی نہیں؟ اسیبی ہے، علی نے کہا۔ اس میں کوئی ایسا آسمانی خطرہ ضرور موجود ہے جس کے خلاف زندہ انسان کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، لیکن کبھی کبھی جرائم پیشہ آدمی بھی وہاں چھپے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا آپ نہیں جانتے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ ان دنوں بھی وہاں کچھ مشکوک آدمی جا رہے ہیں۔ میں سب انسپیکٹر صاحب کو نہیں بتانا چاہتا، وہ کچھ نہیں کریں گے، میں خود کچھ نہیں کروں گا۔ مجھے کیا پڑی ہے، میں بہادری کسی موقع پر دکھایا کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، ذرا ہمت کریں۔ آپ اس مندر کے علاقے میں کسی نہ کسی بہانے جائیں اور اس پر نظر رکھیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ رات کو بھی جائیں۔ آپ کو کوئی آدمی ضرور نظر آئے گا، اسے چھپ کر دیکھیں۔ اگر وہ مندر کے اندر چلا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بھوت پریت نہیں ہے۔ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آ پڑی تو آپ مندر کے قریب نہ جائیں، علی نے کہا۔ چھپ کر دیکھیں، اتنی دور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے ان مجرموں کو جو مندر میں چھپے ہوئے ہیں پکڑوا دیا تو آپ کو نقد انعام الگ ملے گا اور ترقی الگ ملے گی۔ اس نے کہا، میں کانسٹیبل بھرتی ہوا تھا، تیسرے سال مجھے ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنا وہ کارنامہ سنا دیا جس کے صلے میں اسے اتنی جلدی ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ دیر بحث و مباحثہ کیا اور اس نے مجھے قائل کر لیا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے۔ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ بہت ہوشیار تھا، یا میں
میں بہت بیوقوف تھا، میں بن مندر کو چھپ کر دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بعض اوقات انسان نقصان اٹھا کر یا سر کے بال گر کر سوچتا ہے کہ یہ کام شروع ہی کیوں کر بیٹھا تھا، اس راستے پر چلا ہی کیوں تھا، یہ خطرہ تو پہلے ہی نظر آ رہا تھا۔ یہی حرکت میں نے کی۔ راتیں چاندنی تھیں، تھانے میں میرا کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے اپنے کپڑے پہنے، بانس کی ایک لاٹھی جس کے نیچے والے سرے پر لوہے کی شام چڑھی ہوئی تھی اور ریوالور لے کر چل پڑا۔ علی تھوڑی دور تک ساتھ آیا اور مجھے راستے پر ڈال کر چلا گیا۔ میں سب انسپیکٹر شمس الحق کے ساتھ ادھر آ چکا تھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، اس لیے میں راستے سے بھٹکا نہیں۔ ندی جس پل سے پار کرنی تھی وہ بھی میں جانتا تھا۔ میں جنگل کی آوازیں سنتا اور چلتا گیا۔ میں ایسے گھنے جنگل سے بھی گزرا جس میں سے مجھے شاخیں ہٹا ہٹا کر راستہ بنانا پڑا، اور آہستہ آہستہ میرے دل پر خوف سا بیٹھنے لگا۔ میں نے خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا اور مجھے ایسا لگا جیسے 200-250 گز دور روشنی ہو رہی ہے۔ میں دبے پاؤں اور تیزی سے آگے بڑھا۔ چاندنی میں صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بڑھ کے درخت پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں اور ان کے درمیان مندر ہے۔ میں وہیں رک گیا جہاں سے مندر نظر آ رہا تھا۔ آگے میدان تھا، اگر میں میدان میں جاتا تو نظر آ سکتا تھا۔ میں دائیں طرف کے درختوں میں چلا گیا اور آگے بڑھنے لگا۔ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے بدک کر پیچھے دیکھا، آہٹ رک گئی اور میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکن بھی رک گئی ہے۔ میں نے ریوالور ہاتھ میں لے لیا۔ یہ کوئی جانور بھی ہو سکتا تھا لیکن آہٹ انسانی قدموں کی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا اور مجھے افسوس ہوا کہ میں ٹارچ ساتھ نہیں لایا تھا۔ مجھے سر جیسی آہٹ سنائی دینے لگی۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ کوئی انسان ہے تو میں چیتے کی طرح کودتا پھلانگتا اس پر جا جھپٹتا، مگر مجھے ڈر بھوت پریت کا تھا۔ میں قل ہو اللہ کا ورد کرتا وہاں سے ہٹنے لگا۔ مجھے بڑے مینڈک کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے میں نے یہاں یہ آواز نہیں سنی تھی۔ میں آہستہ آہستہ درختوں سے نکلا اور چاندنی میں آ گیا۔ کسی عورت کی ہنسی سنائی دی اور مندر کی طرف سے پہلے ایک بچے کی، پھر شاید 2 بچوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ روشنی جو مجھے مندر کے دروازے میں سے نظر آ رہی تھی بجھ گئی۔ وہاں اندھیرا ہو گیا۔ میں نے وہاں سے بھاگ آنا بہتر سمجھا۔ میں قدم قدم پر پیچھے دیکھتا واپس آ رہا تھا۔ شاید یہ میرا وہم ہی ہو، لیکن میں نے اپنے پیچھے 3-4 مرتبہ انسانی قدموں کی آوازیں سنی۔ 2 روز بعد تھانہ انچارج شمس الحق نے مجھے کہا کہ کبھی کبھی اپنے علاقے کی گشت ضروری ہوتی ہے۔ گشت اکثر رات کو ہوتی ہے، لیکن شمس الحق نے کہا یہ ڈیوٹی دن کو ادا کر دی جائے۔ اس کے کہنے پر میں ایک کچر پر سوار ہوا اور کسی اور طرف جانے کی بجائے بن مندر کی سمت چل پڑا۔ معلوم نہیں میں نے کس خیال سے ارادہ کر لیا کہ میں مندر کے اندر تو نہیں جاؤں گا، باہر سے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ معلوم کروں گا۔ اب میرے بازو کے ساتھ ایسی چیز بندھی ہوئی تھی جو بھوت پریت کو بھگا دیتی تھی۔ یہ تعویذ تھا جو میرے مرشد نے مجھے 2 سال پہلے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا باپ ہمارا مرید تھا، اگر اس کے پاس ہمارا تعویذ ہوتا تو وہ قتل نہ ہوتا۔ اس نے ہماری بہت خدمت کی تھی۔ وہ تعویذ تم لے لو، سنبھال کر رکھنا۔ کہیں جنگل بیابان کے سفر پر جاؤ تو بازو سے باندھ لینا، جن چڑیل اور بھوت پریت تمہیں دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ اس رات مجھے اس تعویذ کا خیال نہیں آیا تھا۔ اب گشت پر روانہ ہونے لگا تو تعویذ یاد آ گیا۔ میں نے ٹرنک سے نکال کر باندھ لیا۔ میرے مرشد کے قبضے میں جن تھے۔ ہر جمعہ کی رات تہجد سے پہلے 2 جن انہیں غسل کرانے آیا کرتے تھے۔ اس تعویذ نے مجھے حوصلہ دیا اور میں اس میدان میں پہنچ گیا جو بن مندر کے سامنے تھا۔ میں خچر رو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر میں درختوں کے اندر چلا گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں جھگی ہوگی جہاں کوئی کنبہ رہتا ہوگا۔ اس رات انہی کی کوئی عورت ہنسی ہوگی اور انہی کے بچے روئے ہوں گے۔ میں نے بہت ڈھونڈا، کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ ایک بلند جگہ کھڑے ہو کے دیکھا، سوائے مندر اور جنگل کے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ مندر تک جانے کی مجھ میں جرأت نہیں تھی۔ میں وہاں سے مڑا تو ایک سادھو سا کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گیا۔ وہ اس طرح مجھے نظر آیا جیسے زمین کے اندر سے ابھرا ہو۔ اس کی داڑھی لمبی تھی، ایک لنگوٹ اس کا سارا لباس تھا۔ گلے میں کھجور جتنے موٹے موٹے دانوں کی مالا تھی اور سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ مت ڈرو ہم سے، اس نے کہا، آگے آؤ۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ ایک سگریٹ دے سکتے ہو؟ اس نے مستانہ سی
آواز میں کہا، ہم بڑی دور جا رہے ہیں، ایک سگریٹ کا کش لگوا دے، من راضی ہوا تو تجھے مالا مال کر جائیں گے۔ میں خچر سے اترا اور سگریٹ کا پورا پیکٹ اسے دے کر کہا، سب رکھ لو۔ اس نے ایک سگریٹ نکال کر پیکٹ مجھے دیتے ہوئے کہا، بس ایک مانگا تھا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ وہ پورا پیکٹ رکھ لے، لیکن اس نے نہ رکھا۔ ایک سگریٹ نکال کر اس کا تمباکو اپنی ہتھیلی پر نکالا، اس میں چرس ملائی جو اس نے اپنی لنگوٹ سے نکالی تھی۔ چرس اور تمباکو کو ملا کر تمباکو سگریٹ میں ڈالا۔ میں نے اسے ماچس دی جس سے اس نے سگریٹ سلگایا۔ اس دوران میں نے اسے کہا کہ زبان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بنگالی نہیں، پھر وہ یہاں کیوں آ گیا ہے؟ ہم ناگپور سے آئے ہیں، اس نے کہا۔ 15 دن سمندر کے کنارے ساحل پر پوجا پاٹ کی ہے۔ ناگپور میں اشارہ ملا تھا کہ اس پر چلے آئے، اشارہ اس جگہ کا تھا۔ ہم یوگی ہیں، یوگی پہاڑوں پر جایا کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمندر کا حکم ملا تھا۔ آج پوجا ختم ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، جوانی میں وہ ایک رات اپنے کھلیان میں سوئے ہوئے تھے۔ ایک سادھو نے انہیں جگایا اور کہا کہ حقے کا ایک کش لگوا دے۔ اس نے حقے میں تمباکو ڈالا اور سادھو کے آگے کر دیا۔ سادھو کا نشہ پورا ہو گیا تو اس نے خوش ہو کر ہمارے بزرگ کو چھوٹا سا ایک تنکا دیا اور کہا کہ صبح یہ دودھ کے ساتھ کھا لینا، اور سادھو چلا گیا۔ بزرگ کو ہم نے ضعیفی میں دیکھا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ ان میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ 3 من کی سل ایک ہاتھ سے اٹھا کر سر سے اوپر لے جاتے تھے، اور گھر میں برکت ایسی آئی کہ ڈولیاں پیسوں سے بھر جاتی تھیں۔ اب ایک سادھو کو میں سگریٹ پلا رہا تھا، اس نے 3-4 کش لگائے تو مستی میں جھوم کر بولا، بول کیا چاہتا ہے؟ من کی ایک مراد بتا دے۔ تو نے جوگی کے من کی موج پوری کی، جوگی تیری مراد پوری کر جائیں گے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا، اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرنا ہے، کوئی ٹونا ٹوٹکا بتائیں یا روپے پیسے کا کوئی ذریعہ بتائیں۔ سادھو ہنس پڑا، بولا شکتی آتما کی نہیں مانگی، من میں مایا کا لوبھ ہے، مانگتا تو پن مانگتا، پر تو نے پاپ مانگا۔ ملے گا ضرور ملے گا، پر آج نہیں، کل اسی سمے یہاں آؤ۔ جوگی مہاراج، میں نے کہا، آپ وہ بھی جانتے ہیں جو اور کوئی نہیں جانتا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس مندر میں کیا ہے؟ تجھے جو ملے گا اس مندر سے ملے گا، اس نے کہا۔ شاید کل تجھے اس مندر کے اندر لے جائیں گے، ہماری آج کی رات اسی مندر میں گزرے گی۔ اس میں تو سنا ہے بھوت پریت ہیں، وہی تیرا کام کریں گے۔ سادھو نے کہا، جا کل اسی جگہ پر یاد کر لے، سمے یہی ہوگا۔ پل بھر اوپر نیچے ہو گیا تو دوش ہم کو نہ دینا۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ کچھ دور آ کر میں نے پیچھے دیکھا، وہاں سادھو نہیں تھا، باڑ کے پیڑوں میں ڈھکا ہوا سبز پوش مندر نظر آ رہا تھا۔ مجھ پر ایسا تاثر طاری ہو گیا جیسے میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں یہ خواب ہے یا میرا تصور ہے، اور اگر خواب اور تصور نہیں تو یہ کوئی اور دنیا ہے، کوئی اور جہان ہے۔ میں زمین پر نہیں مگر اس تاثر میں جو مجھ پر طاری ہو گیا تھا، ڈر اور خوف نہیں تھا۔ مجھے ڈرنا چاہیے تھا، میں دیہاتی تھا۔ دیہات کے لوگ ایسی چیز سے نہیں ڈرا کرتے جو انہیں نظر آ رہی ہو، اس لیے انہیں ان چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے جو نظر نہیں آتی۔ پیروں فقیروں اور عاملوں سے کوئی نہیں ڈرتا، وہ ہم جیسے انسان ہوتے ہیں، شراب چرس اور بھانگ پیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان سے کوئی نہیں ڈرتا، اس لیے وہ لوگ ان چیزوں سے ڈرائے رکھتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ان کے قبضے میں ہیں، اور جن کی مدد سے وہ جسے چاہیں تباہ کر دیں اور جسے چاہیں روپے پیسے سے مالا مال کر دیں۔ لوگوں پر غیب کی دہشت طاری کر کے وہ خود ہی مالا مال ہوتے رہتے ہیں۔ میں بھی اپنے اوپر غیب کی دہشت طاری کیے رکھنے والا آدمی تھا، مگر بن مندر کا ایک عورت کی ہنسی اور بچوں کے رونے کا راز نہ جانتے ہوئے بھی میں ڈر نہیں رہا تھا، شاید اس لیے کہ میں نے یہ راز پا لینے کا ارادہ کر لیا تھا اور میں ان اسرار کا حصہ بن جانا چاہتا تھا۔ اگر میرے دل میں کچھ ڈر تھا تو وہ سادھو نے یہ کہہ کر ختم کر دیا تھا کہ تجھے جو کچھ ملے گا اس مندر سے ملے گا۔ اس وقت میرے کانوں میں سادھو کی یہی آواز گونج رہی تھی، جوگی تیری مراد پوری کر جائیں گے، ملے گا اسی مندر سے ملے گا۔ سادھو نے کچھ اور بھی کہا تھا جو اسی وقت میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ آج جب وہ لمحے دور، بہت دور، برسوں پیچھے رہ گئے ہیں، مجھے سادھو کے الفاظ یاد آتے ہیں۔ اس نے کہا تھا، شکتی آتما کی نہیں مانگی، من میں مایا کا لوبھ ہے، مانگتا تو پن مانگتا، پر تو نے پاپ مانگا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میں نے روح کا سکون نہیں مانگا، دل میں روپے پیسے کا لالچ تھا، اور میں نے نیکی کی بجائے بدی مانگی، خیر نہ مانگا، شر مانگا۔ وہ عمر ہی ایسی تھی، عمر کے اس دور سے ہر کوئی گزرتا ہے، جو بگڑتا ہے اسی عمر میں بگڑ
بگڑتا ہے اور جو اس عمر میں اپنے آپ کو بگڑنے سے بچا لیتا ہے وہ برگزیدہ انسان ہے، مگر ایسا کوئی ہوتا ہے انسان جوانی کو خضر راہ بنا لیتا اور ان اجالوں میں جا پہنچتا ہے جو دراصل تاریک ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے جذبات سے رہنمائی لی اور بھٹک کر عمر کی آخری منزل پر آ پہنچا ہوں۔ میرا سفر ختم ہو گیا ہے، اب میرے خیالوں اور یادوں کا سفر شروع ہوا ہے، لیکن آگے کو نہیں پیچھے کو۔ خیالوں کا قافلہ پیچھے کو جا رہا ہے۔ انسان جہاں رک جاتا ہے وہاں سے اس کے خیالوں اور تصوروں کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ تصوروں میں سب کچھ پا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو دانش اس میں ہے وہ اور کسی میں نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی حماقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دانش مند سمجھتا ہے، اور جب ٹھوکریں اور دھکے کھا کر وہ دانش مند بن جاتا ہے تو اس وقت تک وہ اتنی حماقتیں کر چکا ہوتا ہے کہ اپنی دانش مندی پر اسے شک ہونے لگتا ہے۔ میں آج ایسا ہی دانش مند بن گیا ہوں۔ لوگوں کی زبان ہکلاتی ہے، میرا ذہن ہکلا رہا ہے۔ ایک خیال آتا ہے اور ذہن میں کلا بازیاں کھانے لگتا ہے۔ جس طرح مجھے سادھو نظر آیا تھا اسی طرح ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ نظر آیا، جیسے زمین سے اوبر آیا ہو یا جسے بنگال کی نمناک فضا سے نمودار ہوا ہو۔ وہ ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تھانہ بہت دور تھا، میں نے ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا۔ وہ میرے راستے میں کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر میری طرف آیا۔ میں اس کے قریب جا کے رک گیا اور کچر سے اترا۔ میں آپ کو دیکھنے جا رہا تھا، اس نے کہا۔ میں نے آپ کو ایک خطرے میں بھیج دیا تھا، آپ ادھر آ گئے تو مجھے خیال آیا کہ آپ کو اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے یقین نہ ہو کہ یہ جیتا جاگتا اسامی ہیڈ کانسٹیبل ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کیا دیکھا ہے آپ نے وہاں؟ اس نے کہا۔ آپ گم سم سے ہیں، ڈر تو نہیں گیا آپ؟ مجھے کچھ ہوا ضرور ہے احمد علی، میں نے کہا، لیکن میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا ہے؟ میں ڈرا نہیں۔ ایک سادھو ملا تھا، اس نے مجھ سے سگریٹ مانگا تھا، میں نے اسے سگریٹ دیا تو اس نے کہا کہ تو نے جوگی کے من کی موج پوری کی ہے، جوگی تیرے من کی مراد پوری کر جائیں گے، کل اسی وقت آنا۔ سچ کہتے ہیں آپ؟ اسامی ہیڈ کانسٹیبل نے اپنے دونوں ہاتھ میرے بازوؤں پر رکھ کر حیرت سے پوچھا۔ وہ ملا تھا آپ کو؟ اس نے کہا تھا کہ تیرے من کی مراد پوری کر جائیں گے۔ ہاں احمد علی، میں نے اس کی حیرتوں پر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے ملا تھا، تم تو اسے جانتے ہو، تم حیران کیوں ہو گئے ہو؟ میں اسے نہیں جانتا، احمد علی عبداللہ نے کہا۔ اس کے متعلق سنا بہت کچھ ہے، آپ خوش نصیب ہیں کہ وہ آپ کو ملا ہے اور اس نے آپ سے کچھ مانگا تھا۔ وہ لاکھوں میں کسی ایک کو ملتا ہے اور کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، اسے وہ چیز جس کسی سے مل جائے اس کی وہ کایا پلٹ دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نظر تو سادھو کے روپ میں ہی آتا ہے، احمد علی نے کہا، لیکن وہ ہم جیسا انسان نہیں، یا ایسے کہہ لیں کہ وہ ہماری دنیا کا انسان نہیں۔ کسی کی روح ہو سکتی ہے، کسی مرے ہوئے انسان کا بھوت پریت ہو سکتا ہے۔ اس نے آپ سے کہا ہوگا کہ وہ برف سے لدے ہوئے پہاڑوں میں رہتا ہے، لیکن اسے سمندر کے کنارے 15 دن اور 15 راتیں عبادت کرنے کا حکم ملا ہے، اور وہ اپنی عبادت پوری کر کے آ رہا ہے۔ ہاں میں نے کہا، اس نے ایسے ہی کہا تھا، وہ صدیوں سے ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ صدیوں سے ہی سمجھ لیں، اسامی ہیڈ کانسٹیبل احمد عبداللہ نے کہا۔ میرا دادا اس کی باتیں سنایا کرتا تھا، دادا کہتا تھا کہ اس سادھو کی باتیں اسے اس کے دادا نے سنائی تھیں۔ سادھو یہی کہتا چلا آ رہا ہے کہ وہ برفانی پہاڑوں میں رہتا ہے اور اب اسے 15 دن اور 15 راتیں سمندر کے کنارے عبادت کرنے کا حکم ملا ہے، پھر وہ زندہ انسان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، میں نے خواجہ خضر علیہ السلام کے متعلق سنا ہے کہ کسی خوش قسمت کو ویرانے میں کہیں نظر آتے ہیں اور وہ ان مسافروں کو راستے پر ڈال دیتے ہیں جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، احمد علی نے کہا، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ خواجہ خضر ہی ہوں۔ اگر آپ کو انہوں نے کل بلایا ہے تو کل ضرور جائیں، مجھے یقین ہے کہ آپ پولیس میں نہیں رہیں گے، وہ آپ کو شہزادہ بنا جائیں گے۔ مجھے دادا نے جو سنایا تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں نہیں دیکھا تھا، میں آپ کو وہ سناتا ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے۔ ہم دونوں چل پڑے۔ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی ایسے انداز سے بول رہا تھا کہ اس کا ہر ایک لفظ میرے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ آسام کے پہاڑی علاقے کا باشندہ ہونے کی وجہ سے احمد علی ہم سب علی کہا کرتے تھے۔ گورے رنگ کا تھا، اس کا قد تو ناٹا سا تھا، لیکن جسم کی ساخت میں
کشش تھی۔ خدا نے اس کی زبان میں ایسی مٹھاس اور ترنم سا پیدا کر رکھا تھا کہ اس کی کسی بات کو کوئی جٹلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اس کی ہر بات مانتے چلے جائیں۔ میں آپ کو وہ سناتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس نے کہا، میں اس وقت میمن سنگھ کے علاقے کی ایک پولیس چوکی میں ہوا کرتا تھا۔ اس چوکی کے قریب چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، 10-12 گھر تھے۔ ان سب کے بچے کو میں جانتا تھا۔ اس گاؤں میں اندو نام کی ایک نوجوان ہندو لڑکی تھی۔ اس کا رنگ بنگالیوں کی طرح سانولا تھا، لیکن اس کے چہرے کے نقش اور جسم کی ڈیل ڈول ایسی تھی جو ہر کسی کو اچھی لگتی تھی۔ وہ بہت ہی غریب باپ کی بیٹی تھی۔ یہ لوگ صرف ایک ہی کھانے سے واقف تھے، ابلے ہوئے چاول اور مچھلی۔ ان کا سارا کنبہ بانسوں اور گھاس پھونس کے بنے ہوئے ایک ہی کمرے میں رہتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو کئی بار دیکھا تھا۔ ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ اس گاؤں میں ایک امیر زادہ ایک خوش نما پالکی لے کر آیا ہے اور اندو کو دلہن بنا لے جائے گا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اندو نے ایسے کپڑے پہن رکھے ہیں جو وہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے زیورات بھی پہن رکھے ہیں، اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ سنی کہ اندو کا رنگ سانولا نہیں رہا۔ میں اس چوکی کا انچارج تھا۔ میرے پاس 10 کانسٹیبل تھے۔ میں نے 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور اس گاؤں چل پڑا۔ میں یہ عجیب و غریب تماشا دیکھنے نہیں جا رہا تھا، مجھے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی تھی۔ اگر اندو جیسی غریب اور بھوکی لڑکی شہزادی بن کے کسی کے ساتھ جا رہی تھی تو یہ ایک جرم ہو رہا تھا۔ اس کے باپ وغیرہ نے چوری کے مال سے اسے قیمتی کپڑے اور زیورات پہنائے ہوں گے، مگر وہ امیر زادہ کون تھا جو اسے پالکی میں لے جانے آیا تھا؟ وہ کوئی ڈاکو، رہزن یا ٹھگ ہی ہو سکتا تھا جو اندو کو خرید کر لے جا رہا ہوگا۔ مجھے ان لوگوں کو پکڑنا تھا، تحقیقات کرنی اور اس تھانے کو رپورٹ دینی تھی جس کے ماتحت میری چوکی تھی۔ میں جب اس گاؤں میں گیا تو ایسے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ سارا گاؤں ناچ اور گا رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو اس طرح خوشی مناتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بھوکے ننگے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے اور کانسٹیبلوں کو نہ دیکھا۔ ہم جاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے۔ وہاں ایک پالکی رکھی تھی جس پر چڑھا ہوا کپڑا بڑا قیمتی تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔